بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا اور اسے عقل، شعور اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ انسان کا جسم، اس کے اعضاء، اس کی ساخت اور اس کی طاقت سب اللہ کی قدرت کی زندہ نشانیاں ہیں۔ انسان کے جسم پر ظاہر ہونے والی تبدیلیاں اور نشان بھی اللہ کے نظام کا حصہ ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے کچھ نشان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور جن بندوں کے جسم پر یہ نشان پائے جائیں وہ بہت خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نشان اتفاق سے نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل اور دماغ جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر انسان کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے لیکن یہ نعمتیں نہ ہوں تو وہ سب بیکار ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شکر اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت ملنے پر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے نعمت کو ماننا اور عمل سے اللہ کی اطاعت کرنا بھی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے شکر گزار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت میں اس قدر کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے برائی نہ دیکھی جائے، کانوں سے فحش اور گناہ کی بات نہ سنی جائے، زبان کو جھوٹ، غیبت اور گالی سے بچا جائے، ہاتھوں اور پاؤں کو گناہوں میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے جسم پر دو نشان بہت زیادہ محبوب ہے۔ پہلا نشان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد، قربانی اور مشقت کے نتیجے میں جسم پر آتا ہے۔ دوسرا نشان وہ ہے جو نماز اور سجدے کی کثرت سے پیشانی، گھٹنوں اور ٹخنوں پر پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ سجدوں کی وجہ سے یہ نشان پاتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، اور ان کے والدین بھی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں مانگی گئی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے چند لمحے سجدہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ سجدہ انسان کے نصیب بدل دیتا ہے۔ آج انسان پریشانیوں، دکھوں اور بے سکونی میں مبتلا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے سجدے سے دوری ہے۔ جو لوگ سجدوں میں روتے ہیں وہ دنیا میں کم روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والے کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب حد سے بڑھ جائے تو نعمت چھین لی جاتی ہے اور عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا مومن کی پہچان ہے۔
نماز کی پابندی، شکر گزاری اور عاجزی انسان کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، اولاد نیک ہو اور دل کو سکون ملے، تو ہمیں شکر اور سجدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار، عبادت گزار اور سجدہ گزار بندہ بنائے اور ہمارے سننے اور کہنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔